السلام علیکم، ویلکم ٹو دیسی ہیلتھ ٹپس۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفس کی لمبائی موٹائی کے لیے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو میں ریکمینڈ کروں گا، جو میں آپ کو کہوں گا کہ اس چیز کو استعمال کریں، تو وہ چیز میں آپ کو آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ چیز ایسی ہے، ایسی زبردست چیز ہے، اور اس چیز کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے اس پوری دنیا میں۔ نہ کوئی جڑی بوٹی نیم و بدل ہے وہ کام کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور ایسا تیل ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے اور بہت تیزی سے نفس کی لمبائی موٹائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت سارے لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی کہ نفس کی لمبائی موٹائی کے حوالے سے قدرتی تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن خود انسان ہاتھ کی مدد سے غلط کاریوں کی وجہ سے یا پھر بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے لونڈے بازی، اور بہت سارے غلط کام ہیں، وہ کثرت جمع کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی جو لمبائی ہوتی ہے، اس کے اندر بیسیکلی میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ خون کی روانگی چاہیے ہوتی ہے جو کہ بند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس میں خون کا بہاؤ اگر چلا دیں تو نفس گرو کرنا شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی کہ آپ کا نفس چھوٹا کبھی نہیں ہوگا اور پتلا کبھی نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے، لیکن کثرت جمع کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ جو شادی شدہ ہیں ان کا بھی ہو جاتا ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ان کا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، لیکن کثرت جمع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ 4 دن بعد جمع کریں تو آپ کا نفس کہیں پر بھی نہیں جائے گا، میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، 4 دن کا صرف وقفہ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو 4 دن کا وقفے کا حکم جو ہے وہ حکیم لقمان نے بھی دیا تھا، کہ انہوں نے تو پہلے سال کا حکم دیا کہ 1 سال ہم بستری نہ کریں، اگر سال نہیں ہوتا تو 6 مہینے نہ کریں، 6 مہینے نہیں ہوتا تو 1 ہفتہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتہ بھی برداشت نہیں ہوتا تو 4 دن ضرور برداشت کریں، اگر 4 دن بھی نہیں برداشت کر سکتے تو پھر اپنے کفن کا انتظام کر لیں، یہ ان کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں گے، آپ کی طاقت بھی رہے گی، آپ کے جسم کے اندر بھی طاقت رہے گی۔ یہ مادہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمر میں رکھ دیا ہے، بیک بون جسے کہتے ہیں، پشت میں یہ چیز رکھی ہے۔ تو اگر آپ یہ چیز نکالتے رہیں گے اس کو ہاتھ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، تو آپ کی بیک بون ختم ہو جائے گی، کھوکھلی ہو جائے گی، موروں میں سوراخ ہو جائیں گے، گیپ آ جائے گا، تو وہ کسی قابل نہیں رہیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، نہ آپ کی ٹانگیں کام کریں گی اور نہ ہی آپ جسم کو ہلا سکیں گے، ہلائیں گے تو تکلیف ہوگی۔ تو بہت خطرناک چیزیں ہیں، ان کو ہم مد نظر رکھ کر ویڈیو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی نفس کو گرمائش چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کسی سی بھی چیز سے دے سکتے ہیں، خواہ وہ دارچینی کا تیل استعمال کر لیں، زیتون کا استعمال کر لیں، یا پھر کسی اور گرم چیز کا پیر بوٹی خراتین وغیرہ بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی گرمائش دینی ہوتی ہے نفس کو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی میں آپ کو چھوٹے سا انٹروڈکشن۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو سب سے نایاب اور سب سے کارآمد چیز ہے، جو زیادہ لوگوں کا پازیٹیو رزلٹ آتا ہے، وہ ہے سانڈے کا تیل۔ ٹھیک ہے، میں یہ ایک چیز آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ چیز ضرور استعمال کریں، اور خود جو ہوتا ہے باہر جو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے اگر آپ خود نہیں ان سے نکلوا لیں تو خود نکلوائیں، سامنے دیکھ کر، وہ اس کے اندر سارے اعضاء نکال کر ایک وہ کولی میں ڈالے گا اور اس کو گرم کر کے اس میں سے تیل نکالے گا۔ آپ کوشش یہ کریں، اب جو سعودیہ میں لوگ رہتے ہیں وہ سانڈا وہاں سے مل جاتا ہے، اگر آپ مداری سے لیں وہاں پر سانڈے تو کھاتے بھی ہیں لوگ، اب سانڈا وہاں سے مل جاتا ہے، اور وہ اصلی سانڈا ہوتا ہے جو سعودیہ اور گرم ریگستان علاقوں میں ملے گا، وہ اصلی سانڈا ملے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کوئی ایسا بندہ پکڑ لیں جو آپ کو ریگستان سے اصل سانڈا لا کر دے دے، ٹھیک ہے، تو یقین جانے کہ آپ کا 1 ہفتے کے اندر نفس جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، اصل حالت میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی اگر آپ چربی لگا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریگستان کے اندر کوئی پودا نہیں اگتا، کوئی گرینری نہیں ہوتی، کوئی کاشتکاری نہیں کر سکتے ریگستان کے اندر، لیکن وہ ایک جڑی بوٹی جو ہے وہ ریگستان کے اندر اگتی ہے، اور وہ کھاتا ہے سانڈا۔ جب سانڈا اسے کھاتا ہے تو اس کے اندر بنتی ہے چربی۔ ٹھیک ہے، چربی جب بنتی ہے تو چربی سے وہ تیل نکلتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس تیل کی وہ تیل آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو وہاں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو جو یہ مداری ہوتے ہیں جن کے پاس سانڈے ہوتے ہیں، ان کو یہ کچھ بھی کھلا دیتے ہیں جس سے ان کی چربی بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے سامنے وہ آج کل تو آپ کے سامنے نکال کر دیتے ہیں، جی یہ جی سانڈا آپ نکال رہے ہیں تو یہ وہ ہے،
اس میں ہوتا ہے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، مطلب بہت ہی مائنر ہوتا ہے، کسی کسی کو فرق ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ کسی کے نفس کی جلد بھی پتلی ہوتی ہے، کسی کی موٹی طے ہوتی ہے، اس کا نفس پر تیل جو رگوں پر جاتے جاتے اس کو ٹائم لگتا ہے، کسی کا جلدی چلا جاتا ہے، کسی کو ایک دم فرق پڑ جاتا ہے۔ اور سانڈے کے تیل کی اصل جو ہے پہچان یہ ہے کہ جب اسے آپ پہلی بار استعمال کریں گے تو آپ کے نفس میں تھرتھری سی پیدا ہوگی، تھوڑی سی، اس طرح یوں نفس جو ہے نا وہ جس طرح موبائل وائبریٹ کرتا ہے نا، اس طرح سے تھوڑا سا جسم وائبریٹ کرے گا، تھرتھری آئے گی۔ تو جب آپ کے نفس میں تھرتھری آ گئی تو سمجھ لیں کہ وہ نفس پر آپ کا افیکٹڈ ہے، یعنی آپ اسے استعمال کریں آپ کو اثر کرے گا جلدی۔ اگر تھرتھری نہیں آئی تو وہ آپ کو فرق نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اصل سانڈا چاہیے، اصل آپ منگوا لیں، آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں، مکروہات میں ہوتا ہے، لیکن عربی لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ معدے کے لیے بہت اکثیر چیز ہے، سانڈا جو ہے بڑا زبردست چیز ہے۔ تو اصل چیز آپ اس سے منگوا لیں، یا پھر یہ کریں کہ اس بندے کے جو سانڈا لے کر آتا ہوگا اس کے پاس سے آپ کو بچھو بھی مل جائیں گے، بچھو کا آپ تیل بنا لیں۔ بچھو کا تیل اس طرح بنے گا کہ بچھو کو پکڑ کر آپ کسی بوتل میں بند کر دیں، بالکل جب وہ بوتل کے اندر اس میں سوراخ نہ کریں، جب وہ بوتل کے اندر مر جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ زیتون کا تیل ڈال دیں، کوئی بھی آئل ڈال دیں، سرسوں کا تیل ڈال دیں، ایک بچھو نہ پکڑے نا، 3-4 بچھو آپ لے لیں، اس کے اندر بند کر دیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو تیل اس کے اندر ڈال دیں، اور پھر اس کو دھوپ میں رکھ دیں۔ جب وہ دھوپ کے اندر بالکل سکڑے گا اور اس کو تیز دھوپ ملے گی اور پھر اس کا اندر سے وہ تیل نکلے گا، تو بچھو کی جو ہے نا وہ بھی بڑا افیکٹڈ ہے، اس کا جو تیل ہے نفس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ استعمال کر لیں۔ تو میں ریکمنڈ آپ کو کروں گا سانڈے کا تیل۔ سانڈے کا تیل میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ صرف آپ استعمال کر لیں، اور نفس کی لمبائی موٹائی کے لیے بے حد زبردست چیز ہے۔ اس چیز کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، نہ بیر بوٹی اس میں کام آ سکتی ہے، نہ خراتین کام آ سکتی ہے، نہ ہی دار چینی کام آ سکتی ہے۔ یہ سب سے بہترین آئل ہے سانڈے کا تیل، ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور استعمال کریں، اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں، نفس کے لیے بہت زیادہ اکثیر چیز ہے یہ۔ اگر آپ کو آج فائدہ نہیں دے رہا، 1 مہینے بعد فائدہ نہیں، 2 مہینے نہیں دے رہا، 3 مہینے بعد تو آپ کو لازمی یہ فائدہ دے گا، اور آپ کی نفس کی گروتھ بھی ہوگی، موٹائی بھی ہوگی۔ بڑی زبردست چیز ہے، آزمودہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ آپ ضرور استعمال کریں۔ یہ تھی میری آج کی شارٹ سی ویڈیو، میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانا تھا اس کے حوالے سے۔ جو میں ریکمینڈ کروں گا وہ میں آپ کو یہ چیز ریکمینڈ کروں گا کہ سانڈے کا تیل استعمال کریں، ٹھیک ہے جی دوستو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ سجیشن جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔